أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں اور پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی۔ کچھ بات میں نے پہلے والی ویڈیو میں رکھی تھی، کچھ بات آج والی ویڈیو میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ یا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں ہمیں قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجموں پہ غور کرنا چاہیے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے بعد ہمارے سامنے سب سے بڑا جو اعزاز ہے قرآن کے بعد، وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ الاحزاب کی یعنی یہ 21 نمبر آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ یعنی کہ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدا کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ پیغمبر خدا کی، مجھے اور آپ کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ پیروی کرنا، فالو اپ کرنا، ان کی عملی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کو سنت مان کر اس پہ چلنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں۔ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، یعنی فالو اپ کر لیا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کہ پٹڑی سے نہیں اترو گے۔ نہیں تو پھر پٹڑی سے اتر گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ریل گاڑی ایک پٹڑی پہ چل رہی ہوتی ہے تو منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب پٹڑی سے اتر جاتی ہے تو مسافر بھی پریشان، گاڑی کا بھی نقصان، اور پتہ نہیں پھر کتنے دن لگتے ہیں، اور پٹڑی سے اترنے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک راستہ دیا، یہ دین الصراط المستقیم، اسی پہ چلنا ہے، اتباع رسول کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری مان کر چلو، میری سنت پہ عمل کرو۔
अल्लाह भी तुम्हें क्या रखेगा, दोस्त रखेगा। भाई और दोस्त और बहनों, दोस्त जो किसी को अल्लाह रख लेता है तो फिर तो दोस्त की तो हर चीज़ मानी जाती है, हर बात मानी जाती है और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अगर हम दुनियावी मामलात में इसको ले लें, जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि लालच से पाक होते हैं, वो देखें हमारी कितनी मदद करते हैं, हमें कितना जो है ना वो सहारा देते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ, कहीं मुसीबत आ गई, दोस्त फ़ौरन पहुंचाए, सहारा बन गए। असल सहारा तो अल्लाह ताला ही है। कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ी, दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्तों ने अपनी औकात के मुताबिक हमारा जो करने वाला काम था वो करवा दिया। तो जब किसी का अल्लाह दोस्त हो जाए तो बताएं उसके काम नहीं होंगे। बस शर्त है, दोस्ती में भी शर्त है, दुनियावी दोस्ती में मुखलस होना। और यहाँ पे भी अगर आप अल्लाह को अपना दोस्त बना रहे हैं तो मुखलस हो जाओ, अल्लाह की मान कर चलो, अपने हाका की मान कर चलो और ग़ुलाम बन कर रहो। अकड़ कर रहोगे तो अकड़ कर चलने वालों का हाल तारीख़ इस्लाम हमें बताती है। कुछ कुरान से पता चलता है और कुछ सुन्नत नबवी से पता चलता है कि जिन्होंने अकड़ कर इस दुनिया में चला दिखाया, उनके साथ जो हुआ सो हुआ। हमें क्या है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है इंशाअल्लाह ताला। सुन्नत पर जो है अमल करना ना सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाता है, बल्कि अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करता है और फिर अल्लाह ताला क्या करता है, उसके सारे के सारे गुनाह क्या करता है, फिर माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल इस वजह से भी अहम है, अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि क्या हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ये जो दावे करते हैं ना, झूठे दावे करते हैं। जिन्होंने भी दावे किए निस्तो नाबूद हुए। बजाय कायनात अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया और फिर कायनात बनाकर उस पे जो स्टैंप लगा दी ख़ातमुन नबीयीन की, वो भी हमारे नबी के लिए। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल क़यामत तक हर मामले में हमारी रहनुमाई करता रहेगा, बशर्ते कि हम उस तरफ को आएँ, बढ़ें उस तरफ, सुन्नतों को उजागर करें। अपनी मर्ज़ी से सुनते नहीं, जो कुरान और हदीस से हमारे तक पहुँची है। अपनी मन मर्ज़ी की हदीसें आजकल बड़ी बयान की जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बचाए, क्योंकि दीन में इज़ाफ़ा, सुन्नत में इज़ाफ़ा, दीन में कमी, सुन्नत में कमी क्या है, बिदअत है। और हर बिदअत क्या है, गुमराही है। और गुमराही का ठिकाना क्या है, जहन्नम है। और मुझे और आपको, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को सुन्नत रसूल की इस पैरवी के नतीजा में ना सिर्फ हमें अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल की मोहब्बत नसीब होती है, बल्कि आखिरत में अच्छा मकाम भी क्या होता है, मिलता। मेरा ये चैनल है पाकश व्लॉग के नाम से,
اس کی جو ڈسکرپشنز میں جو میں نے لکھا ہے وہ ہے فکر آخرت اور ہم. دیکھیں یہاں پہ بھی آخرت کا ذکر آ رہا ہے نا، بلکہ آخرت میں اچھا مقام بھی ملے گا. غرض دنیا کے جو بھی معاملات تھے، اگر آپ نے ان کو صحیح طور طریقوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت نبوی کی روشنی میں انجام دیا تو آخرت آپ کی برائٹ ہوگی، مزے کی ہوگی. آپ سوچ نہیں سکتے. حوروں کا ذکر ہے، بڑے بڑے ملاحات کا ذکر ہے، کھانے پینے کے لیے سونے کے برتنوں کا ذکر ہے. ہر وہ پھل جو دنیا میں آپ نے دیکھا، کھایا، یا جس تک آپ نہیں پہنچ پائے، وہاں پہ دستیاب ہوگا. بس ذہن میں آنکھیں بند کر کے سوچنے کی دیر ہوگی. آنکھ کھولیں گے، سامنے ہر چیز حاضر خدمت ہوگی. بس لیکن وہ مقام پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کھونا پڑے گا. قرآن کے بعد حدیث نبوی کو اٹھانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طریقے کو کیا کریں، اپنائیں. اپنی مرضی کا کوئی طریقہ بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں نہیں چلے گا. طریقہ چلے گا تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. تو کیا میں اور آپ خاص الخاص جن سے میں مخاطب ہوتا ہوں ڈیلی، نوجوان، بچے، بچیاں، ہمارے ماں باپ جن کو میں بزرگوں کے نام سے یاد کرتا ہوں، بہن بھائی، دوست و احباب، خدا را قرآن سے لو لگائیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. انشاءاللہ تعالی گارنٹی سے کہتا ہوں، نیلے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں، کامیابی کہیں اور نہیں ہے. کامیابی اگر ہے تو قرآن و حدیث، اتباع الرسول میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نیک کام کیجئے گا، نیک بنیے گا، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ. اکثر میں بچوں کے پروگراموں میں ایک شعر پڑھتا ہوں، نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ.